روح مسخ ہونے کی کیا سچائی ہے؟ دیکھو بھیا، روح جو ہے نا اس نے ایک لباس پہنا ہوا ہے جو انسانی جسم ہے۔ اس روح کو مرنے کے بعد ایک اور جسم ملے گا۔ جس شخص پہ جو صفت غالب ہوگی اس کو ذلت کے طور پہ وہ یا اس کے برعکس دیا جائے گا۔ اس پہ ہم ایک مرتبہ پورا بیان کر چکے ہیں، 2-3 ہفتے اس پہ لگائے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ چیونٹیوں کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے، اور لوگوں کی نظر جب پڑے گی کہ ہم چیونٹیوں پہ پاؤں رکھ رہے ہیں تو حیران ہوں گے کہ چیونٹیاں کہاں سے۔ تو بتایا جائے گا ان ایمان والوں کو کہ دنیا میں جو متکبر لوگ تھے، اللہ نے آج انہیں ذلیل کرنے کے لیے، ان کی کبر کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے پاؤں میں ڈال دیا ہے کہ لوگ انہیں اپنے پاؤں سے روندیں، نہ موت آئے اور نہ عزت۔ صحیح بخاری میں آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اپنے والد کو دیکھیں گے ایک جانور کی صورت میں قیامت میں، جو اس کا کفر تھا اس پہ غالب آیا۔ پہلی مثال میں جو ان کی کا کبر تھا وہ ان پہ غالب آیا۔ قیامت میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو بندر کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، جن میں بے حیائی غالب تھی ان کو چولا پہنایا جائے گا سور کی شکل کا، وہ روح سور کی شکل میں اللہ کے ہاں پیش ہو۔ جس شخص کو اپنے مفادات عزیز تھے اور دنیا میں کسی آدمی کی کوئی خیر کا نہیں سوچنا، وہ بندر کی صورت میں آئیں گے۔ اس لیے انسان کے اندر روح پر جو کیفیت غالب ہوتی ہے یہ آئے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الروح میں، اور ملا صدرہ نے، یہ ہمارا اور اہل تشیع کے عقیدے کا متفقہ مسئلہ ہے، وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ابن قیم کی کتاب الروح پڑھنی چاہیے، اور ملا صدرہ کی مبدأ و معاد یہ ہے، یا پھر ان کی کتاب ہے کسر اصنام الجاہلیہ، یہ پڑھنی چاہیے۔ انتہائی اعلیٰ درجے کا جو فلسفہ ہے، اس فلسفے میں محققین نے ان چیزوں کو لکھا ہے، اور اس کی تائید میں وہ احادیث اور وہ آیات لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم اس پہ بہت بات کر چکے ہیں۔